الرحمن الرحیم۔ مضمون اردو برائے جماعت ششم، عنوان مادر ملت فاطمہ جناح، سبق نمبر 6، صفحہ نمبر 12، 13، 14 اور 15۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مشقی سوالات کا حل، مفہوم واضح کریں، مترادف الفاظ لکھیں، الفاظ کا جملوں میں استعمال، متضاد الفاظ، خالی جگہ پر کریں، پیراگراف نویسی، مضمون نویسی، سادہ اور مرکب جملے۔ سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 12 پر مشقی سوالات کے حل کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ ب، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ ج، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ د، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ ہ، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ واو، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ پیارے طلبہ، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو سبق کی بلند خوانی کے بعد بآسانی مل جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہاں پر آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کا خواتین سے خطاب لکھنا ہے جو انہوں نے کوئٹہ کے مقام پر کیا تھا۔ اب کوئٹہ کے مقام پر جو انہوں نے خطاب کیا تھا، اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر مل جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ خیر بات کہنا، دور اندیش، شانہ بشانہ، شرمندہ تعبیر، کنارہ کش ہونا۔ خیر بات کہنا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ دور اندیش، دور کی سوچنے والا۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر۔ شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر ہو۔ کنارہ کش ہونا، ترک کر دینا یا چھوڑ دینا۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 12 پر ہی سوال نمبر 4 کی طرف۔ درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ بمبئی سے، کراچی سے، لاہور سے یا کوئٹہ سے؟ ب، قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1909 میں، 1919 میں، 1929 میں یا 1939 میں؟ ج ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں یا سفر میں؟ د، محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی صدر تھیں، چیئرپرسن تھیں، سیکرٹری تھیں یا ممبر تھیں؟ د، ہ، محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ 5 برس، 10 برس، 15 برس یا 7 برس؟ د، ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ کراچی میں، لاہور میں، بمبئی میں یا کوئٹہ میں؟ پیارے طلبہ، یہاں ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات آپ کو دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب درست ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل کے مترادف الفاظ لکھیں۔ کسی بھی لفظ کا ہم معنی لفظ مترادف کہلاتا ہے۔ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ پیارے طلبہ، یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے مترادف لکھنے ہیں، لیکن چند اس سے پہلے میں آپ کو مثالیں دے دیتی ہوں، جیسے کہ بوند کا قطرہ، دانا، عقل مند وغیرہ۔ جو الفاظ جن کے آپ نے مترادف لکھنے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: خواتین، قوم، اقتصادی، قوت، لائق، حیثیت۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پیارے طلبہ، یہ سوال حل کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ جملہ مکمل اور واضح ہو، جملے میں درست املا کا استعمال کیا گیا ہو۔ میں الفاظ کا مفہوم آپ کو بتا دوں گی، ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ ہے مقبولیت، مقبولیت کا ہوگا شہرت، تنظیم، مجلس یا ادارہ۔ پیروکار،
پیروی کرنے والا، جذبہ ولولہ، بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ پیارے طلبہ، یہ ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی لفظ کا الٹ لفظ متضاد کہلاتا ہے، جیسے دھوپ، چھاؤں، ٹھنڈا، گرم، اوپر، نیچے وغیرہ۔ یہاں پر چند الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں جن کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: حوصلہ افزائی، براہ راست، قوت، وفات۔ سوال نمبر 9 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، 8 برس کی عمر میں خالی جگہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ب، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ خالی جگہ ہی سے ان میں موجود تھا۔ ج، مہاجرین کے لیے اس کی خدمات خالی جگہ سے لکھنے کے لائق ہیں۔ د، قوم نے انہیں خالی جگہ کا لقب دیا۔ اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 14 پر۔ ہے، قائد اعظم کی وفات کے بعد خالی جگہ سے کنارہ کش ہو گئیں۔ دال، انہوں نے خالی جگہ کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ پیارے طلبہ، سبق کی بلند خوانی کے بعد آپ اس سوال کو بآسانی حل کر لیں گے۔ خالی جگہ میں آپ نے مناسب لفظ لگا کر اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ پیراگراف ہے کیا؟ پیراگراف جملوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو حسب ذیل عنوانات پر لکھا جا سکتا ہے: ایک خیال، ایک چیز، ایک جانور، ایک شخصیت، ایک واقعہ وغیرہ۔ پیراگراف لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ منتخب کیے ہوئے عنوان پر اپنے آپ سے سوالات کریں، جیسے کہ ہمارا عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ تو اس کے متعلق ہمارے ذہن میں کیا سوالات آ سکتے ہیں کہ وہ کون تھیں، وہ کہاں پیدا ہوئیں، کہاں سے تعلیم حاصل کی، پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، انہوں نے کب وفات پائی وغیرہ۔ پیارے طلبہ، یاد رہے کہ پیراگراف 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مضمون نویسی ہے کیا؟ مضمون لکھنا ایک فن اور مہارت ہے۔ اظہار بیان کے 2 طریقے ہیں: تقریری طریقہ اور تحریری طریقہ۔ مضمون تحریری طریقہ ہے اپنے خیالات کے اظہار کا۔ مضمون لکھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ پہلے پیراگراف میں مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے، دوسرے پیراگراف میں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ 35واں پیراگراف بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا مضمون جو ہے وہ طویل ہے تو، اور آخری پیراگراف میں ہم مضمون کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ چند نکات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مضمون نویسی کریں۔ آپ اپنے بڑوں سے بھی مضمون لکھتے ہوئے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک پاکستان کیا ہے؟ تحریک پاکستان میں خواتین کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ خواتین کو تحریک پاکستان میں شمولیت پر کس نے آمادہ کیا؟ کن خواتین نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا؟ اور خواتین کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا؟ اور ان خواتین کی تحریک پاکستان میں شمولیت کا کیا نتیجہ نکلا؟ پیارے طلبہ، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مضمون تحریر کریں۔ مضمون لکھتے ہوئے آپ اپنے گھر میں کسی بڑے سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 14 پر ہی ہمارا سوال نمبر 12 ہے، درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ الف،
डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया। बे, उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। जीम, वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थीं। दाल, उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात इंजाम दी। हे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई। प्यारे तलबा, इन सवालात के जवाबात भी आप सबक की बुलंदख्वानी के बाद बआसानी कर लेंगे और दुरुस्त और गलत की निशानदेही आपने करनी है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 14 पर ही सादा और मुरक्कब जुमले की तरफ। जुमला है क्या? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जुमला कहलाता है। जुमले में बात मुकम्मल और वाज़ेह होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, पानी बैठकर पियो। अगर इनमें से एक लफ्ज़ भी अपनी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो जुमला मुकम्मल और वाज़ेह नहीं होगा। अब हम आते हैं सादा और मुरक्कब जुमलों की तरफ कि सादा जुमला क्या है और मुरक्कब जुमला क्या है। सादा जुमला, जिस जुमले में एक बात या एक खबर बयान की जाती है उसे हम सादा जुमला कहते हैं। जिस जुमले में, याद रहे कि जिस जुमले में हम एक बात या एक खबर बयान करते हैं वो सादा जुमला कहलाता है। जैसे कि मैंने पानी पिया, इसमें एक चीज़ बयान की जा रही है कि मैंने पानी पिया। इसके बाद मुरक्कब जुमला क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी मफ़हूम या ख्याल को अदा करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। कि जब दो जुमलों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो जुमला मुरक्कब जुमला बन जाता है और उसमें दो बातें बयान की जाती हैं। जिस तरह सादा जुमले में एक बात या एक खबर बयान की जाती है, इसी तरह मुरक्कब जुमले में दो बातें बयान की जाती हैं। अब दो सादा जुमलों को मिलाने के लिए, आपस में मिलाने के लिए कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं? वो हर्फ कुछ इस तरह हैं: और, या, तो, मगर, जो, फिर, लेकिन, जो, फिर, पर, लेकिन, क्योंकि, चाहे, वगैरह। दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हर्फ मिलकर मुरक्कब जुमला बना देते हैं। लेकिन अगर इन हरूफ को ख़त्म कर दिया जाए और बात को एक ही जुमले में बयान कर दिया जाए तो वो जुमला सादा जुमला बन जाता है। यहाँ पर आपको सफ़ा नंबर 14 पर ही कुछ मुरक्कब और सादा जुमले बताए गए कि मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में किस तरह तब्दील किया जाता है। मुरक्कब जुमला है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। प्यारे तलबा, जुमले को देखकर आपको समझ आ गया कि यहाँ पे दो बातें बयान की जा रही हैं। एक कि मैं चाहता हूँ और दूसरा कि तुम कामयाब हो जाओ। और इन दो बातों को आपस में मिलाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है के। अब हम इस जुमले को सादा जुमले में कैसे तब्दील करेंगे कि मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। फिर अगला मुरक्कब जुमला दिया गया है, वो यहाँ आया और चला गया। यहाँ पर भी दो बातें बयान की जा रही हैं कि वो यहाँ आया और चला गया। इसको अब हम सादा जुमले में कैसे तब्दील करेंगे? वो यहाँ आकर चला गया। आपकी सरगर्मी है जो कि सफ़ा नंबर 15 पर है, आपने खुद हल करनी है। अब आप मंदरजा सवाल नंबर 15 पर आपको जो सरगर्मी दी गई है आपने हल करनी है, वो ये है कि अब आप मंदरजा ज़ेल मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। अलिफ है, मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो। बे, तुम आते भी हो और जाते भी हो। जीम, तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। दाल, वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं रखता। प्यारे तलबा, यहाँ पर आपने मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करना है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। प्यारे तलबा, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत दरपेश हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। घर का काम जो आपने करना है वो कुछ इस तरह है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, 8, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 आपने अपनी कॉपियों पर हल करना है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर
جو سادہ اور مرکب جملے ہیں سرگرمی آپ کو صفحہ نمبر 15 پر دی جا رہی ہے، وہ آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنے ہیں۔ پیارے طلبہ، آپ نے اپنا کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی کاپیوں پر اور کتابوں پر سر انجام دینا ہے۔ یاد رہے کہ پڑھایا گیا سبق آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور اس کی لکھ کر مشق کرنی ہے۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔